إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله حي لا يموت. أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تعریفیں حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. وہی سزاوار ہے تمام تعریفوں کا، شکر گزاریوں کا. درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اتباع کرنے والے متبعین پر. شعبان کا مہینہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے. رمضان میں انشاءاللہ لوگ داخل ہو جائیں گے. کئی مرتبہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور کئی مرتبہ اس کے بیانات سن رہے ہیں، رمضان کی فضیلت کے، اس کی خصوصیات کے، عظمت قرآن کے فضیلت کے بارے میں. لیکن یہ ہمارا سننا محض سننا ہے، ہمارا بولنا محض بولنا ہے. ہم ان باتوں پر یقین بہت کم رکھتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں وہ در حقیقت میں ایک معاشرے میں چلنے والا ایک طریقہ ہے، جو انسانیت کے بیچ میں یہ طریقہ چلتا ہے، یہ رائج ہے. انسانیت مختلف دھرموں میں، ذاتوں میں، مذہبوں میں بٹی ہوئی ہے، تو یہ انسان اپنی شناخت بنا کے بیٹھ گیا ہے کہ میں فلاں دھرم کا ماننے والا ہوں، یا ہمارا ایک ٹولہ ہے، ہمارا ایک گروہ ہے، ایک ہماری کمیونٹی ہے، ہم ایک دھرم کو مانتے ہیں. تو اس طرح سے انسانوں کے بیچ ایک فیشن، ایک کلچر بن گیا ہے کہ کسی دھرم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لینا. تو ہم بھی کر رہے ہیں، اسی کلچر کے تحت ہم بھی ایک دھرم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، مسلمان کہہ کر کے، اپنا دھرم اسلام بتا کر کے پورے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنے کے لیے ہمارا ایک کلچر ہم نے بنا لیا ہے. بس یہی، اس سے زیادہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم کو اس بات کا کامل یقین نہیں ہے کہ یہ اسلام بھیجنے والا، ایک عظیم الشان قدرت رکھنے والا، جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کا نازل کردہ دین ہے. اس کی طرف سے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کا یہ حکم ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن مقدس کی اتباع کی جائے. اس کا حکم ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں بہت بڑی سزائیں ہم کو بھگتنی پڑے گی. یہ اس کی طرف سے آرڈیننس ہے، یہ اس کائنات پیدا کرنے والے نے یہ خبریں ہم کو دی ہے. اگر ہم کو ان
قبروں پر کامل یقین ہوتا تو ہماری زندگیاں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح زمین پہ ہم جی رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, ایک سچی حقیقت ہے, ریالٹی ہے. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تب بھی, اگر نہیں کر کے میرا گریبان پکڑ کے باہر مجھے پوچھیں گے یہ کیا بول رہا تھا کہ ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں, تب بھی میں کہوں گا کہ ہاں آپ اور میں ہم سب جھوٹے ہی ہیں, جھوٹے ہی ہیں ہم لوگ. ہمارا ایمان اس درجے کا ہے ہی نہیں جس کو ایمان والے کہا جائے. سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے, سب ڈھکوسلے ہیں اور پاکھنڈ ہے, یاد رکھ لیجئے. بہت سخت معلوم ہوتے ہیں میرے الفاظ, میں سختی سے بول دیتا ہوں, لیکن کیا کروں, عادت سے مجبور ہوں. جو دیکھتا ہوں معاشرے میں وہ بولتا ہوں. یہ معاشرے کا کوئی عمل بھی آپ کو اس بات کی تصدیق و صداقت نہیں پیش کرے گا کہ آپ سچے مومن ہیں, مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں. مسلمان ٹھیک ہے, مسلمان تو منافق کو بھی بولا جاتا ہے. عبداللہ ابن ابی سلول بھی مسلمان ہی کہتا تھا اپنے آپ کو, مسلمانوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا. اس کا بھی جنازہ پڑھے رسول اللہ نے جنازہ پڑھا عبداللہ کا, عبداللہ بن ابی سلول کا رسول اللہ نے پڑھا جنازہ. اس سے بڑی کیا بات چاہیے آپ کو, جبکہ رسول اللہ کو یہ بات کنفرم معلوم تھی کہ وہ منافقوں کا سردار ہے. وہ صرف منافق نہیں بلکہ منافقوں کا سردار ہے. رسول اللہ کو یہ بات معلوم تھی, وہ صدر ہے منافقوں کا, اسی کی سنتے ہیں منافقین. اس نے کئی مرتبہ اس کو ظاہر بھی کر دیا تھا رسول اللہ کی زندگی میں بحیات, اس نے ظاہر بھی کر دیا. جنگوں کے اندر سے فوجیوں کو لے کے بھاگ گیا تھا 300 کو. رسول اللہ اس سے واقف تھے. منافق اس کی اتباع بھی کرتے تھے, اس کی سنتے بھی تھے, اس کی بات بھی سنتے تھے. وہ صدر تھا ان کا, معلوم ہے رسول اللہ کو. لیکن اس کے باوجود نماز جنازہ رسول اللہ نے اس کی پڑھی, باوجود اس کے کہ سیدنا عمر روک رہے تھے کہ یہ منافق ہے, منافقوں کا صدر ہے, آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اللہ کے رسول نہیں پڑھانا چاہیے آپ کو. تب بھی رسول اللہ نے کہا عمر 70 مرتبہ تو روکے گا تو 70 مرتبہ پڑھاؤں گا اور دعا کروں گا, کیونکہ وہ اسلام کی طرف نسبت کرتا تھا, بس اور کوئی بات نہیں تھی. وہ اسلام کی طرف نسبت کرتا تھا, اسلام قبول کیا, مسلمان تھا. معاشرے میں یہ بات نہ جائے کہ محمد اپنے اسلام لانے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے, بغض دشمنی رکھتا ہے, یہ عام نہ ہو, اس لیے رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اس میں بڑی حکمتیں تھی, دور اندیشی تھی رسول اللہ کی. تو خیر, اسلام سے خارج تو کسی کو نہیں کریں گے, منافق کو بھی نہیں کیا رسول اللہ نے. تو ہم مسلمان تو لکھے جائیں گے, لیکن اب کون سے مسلمان لکھے جائیں گے یہ سمجھنے کی بات ہے. کیا عبداللہ ابن ابی سلول کی جماعت میں لکھے جائیں گے, یا ابو بکر عثمان اور علی کی جماعت میں لکھے جائیں گے, یا عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ ہم کو سمجھنا ہے. یا ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے سب سے چھوٹی کے مومنین تھے, یا کہ اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن؟ کہاں کھڑا کیا جائے گا ہم لوگوں کو؟ یہ تھوڑا اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب بھلے ہی ہم وعدے اللہ سے کر رہے ہیں اور روزمرہ کے کہ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم عمل کرتے ہیں, تو شاید کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ وہ عزیز الغفور بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے. لیکن عمل سے تو ہم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے. ہمارے اعمال تو ایسے نہیں معلوم ہوتے جو ان مومنین کے تھے, جو ان کا یقین تھا. اب آئیے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے تو قرآن کی باتیں تو ہوگی, وہ تو ہوگی, ہر جگہ سے ہوگی. تو کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ میں ممبر پہ سے رسول اللہ کی قرآن کی بات کروں. کوئی نئی بات ہوگی, وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, رمضان آتا ہے تو قرآن کی باتیں ہوتی ہیں. جی قرآن آیا کس لیے تھا؟ جی قرآن بھیجا کس لیے گیا ہے؟ نازل کیوں ہوا ہے؟ وہ رسول اللہ پر کیوں بھیجا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ تو انسانوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دے میرے حبیب. کیوں بھیجا؟ آپ کو کیا کہا گیا؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ آپ سے خطاب کر کے کہا گیا ہے, پورے آدم ذات سے, جنات و انسانوں سے کہا گیا.
یقیناً تمہاری طرف ہم نے نازل کیا ہے کتاب کو، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں اتاری ہم نے. تم کوئی بات کر رہے ہیں، ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں، ہم جنات و انسانوں تم سے ہے ہمارا خطاب. ہمارا خطاب صرف محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم جب بھی کتاب نازل کیے تھے، تورات نازل کیے تو صرف موسیٰ کو نہیں بات کر رہے تھے. ہم انجیل اتارے تو صرف عیسیٰ سے خطاب نہیں کر رہے تھے. ہم قرآن نازل کرے تو صرف محمد سے بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. قرآن پوچھ رہا ہے، قرآن خبر دے رہا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ کا یہ بیان ہے، یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کی ہے، تمہاری طرف، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تم سے بات کر رہے ہیں ہم. اللہ اکبر. کون بول رہا ہے بھائی؟ کون بات کر رہا ہے؟ بولنے والا کون ہے؟ آپ اس کو پہچانتے ہیں تب نا، جانتے ہیں اس کو کون ہے یہ؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل کیا ہے. یہ فرقان، قرآن کا ایک نام فرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اس قرآن عظیم کو نازل کیا گیا، جو پورے انسانیت کے لیے ہدایت رکھتی ہے، پوری انسانیت کے لیے، ہول ہیومینٹی کے لیے یہ ہدایت رکھتی ہے اپنے اندر، اور بینات کے ساتھ واضح ہدایت رکھتی ہے. ڈھکی چھپی باتیں نہیں، گول مول نہیں، چھپی ہوئی نہیں، بہت کلیئر واضح نصیحتیں اس کے اندر موجود ہے. والفرقان، یہ فرقان ہے، یہی فرق کرنے والا ہے تمہارے ہر زندگی کے ہر پہلو کو. یہ الگ کرے گا، چھانٹے گا، تبدیل کرے گا، بتائے گا، تمہاری زندگیوں میں فرق لائے گا، تمہارے جینے کے ڈھنگ میں فرق لائے گا. یہ فرقان ہے. اگر بے راہ روی کی زندگی جی رہے ہو، جانوروں کی مانند جی رہے ہو، تو یہ فرق کر کے تم کو دکھائے گا کہ انسانی زندگی کیسی ہوتی ہے اور حیوانوں کی زندگی کس طرح کی جی جاتی ہے. یہ فرق کر کے دکھائے گا. یہ فرقان ہے. یہ دکھائے گا تم کو سچائی کی مارگ کیا ہے، ستیہ کا مارگ کس کو بولتے ہیں، سچ کا راستہ کیا ہے، یہ تمہارے سامنے واضح کرے گا. جھوٹ کا، ظلمت کا راستہ کون سا ہے، یہ تم کو فرق کر کے دکھائے گا. یہ تمہارے نظریات کو تبدیل کرے گا. یہ تم کو بتائے گا کہ سچی تعلیمات جو آسمان سے اتری تھی، جو آکاشی گرنتھ تھے، جس میں سچی تعلیمات ہو، جو پیدا کرنے والے پرماتما کی جانب سے ہو، وہ کتنی کھری اور سچی ہے، اور کتنی باتیں ہیں جو انسانوں نے گھڑ کر کے ایشور کی طرف منسوب کر دی ہے. یہ فرق کر کے دکھائے گا. یہ فرقان ہے. بے شمار اس کے معنی ہے فرقان کے، بہت گہرے اور ڈیپتھ کے ساتھ اس معنی کے اندر بہت ڈیپتھ ہے. فرقان کوئی معمولی معنی نہیں ہے، قرآن کا نام جو دیا گیا بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر. یہ ہر چیز میں فرق کرتا ہے، تمہارے جینے کے ڈھنگ میں فرق کرتا ہے، تمہاری سوچ میں فرق کرتا ہے، تم کو سمجھاتا ہے مثبت سوچ کیا ہے، پازیٹیوٹی کیا ہے، نیگیٹیوٹی کیا ہے، پازیٹیو تھنک ٹینک کیا ہے، پازیٹیو نظریہ کیا ہے، اور نیگیٹیو نظریات کیا ہے، نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے. تم کو ایک ایک چیز کو واضح کرے گا، فرق کرے گا، دکھائے گا تم کو راستہ. یہ وہ فرقان ہے. بہت سارے ڈیپتھ ہے اس معنی کے اندر، بتا رہا ہوں میں آپ کو. فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والا ہے وہ پورے کائنات جس نے پیدا کی ہے، اس نے نازل کیا اپنے بندے محمد پر اس فرقان کو. بتدریج نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا. نزل الفرقان، 23 سالوں میں اتارا ہے اس کو، وقتاً فوقتاً ماحول بنا کر کے، موقع اور مناسبت کے ساتھ نازل کیا ہے اس کو، تاکہ لوگوں کے روحوں کے اندر، دماغوں میں، ان کے زندگیوں میں، ان کے روحوں میں اتر جائے ایک ایک حکم قرآن کا. اس لیے وہ ماحول بنایا گیا زمین کی پشت پر، وہ ماحول کریٹ کیا گیا، اور پھر اس کے مناسبت سے ایک ایک حکم نازل کیا گیا تاکہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن کے رہ جائے. قرآن کا ہر حکم ایسے ہی اتارے اللہ تعالیٰ 23 سال میں.
حکم کے اترنے سے پہلے وہ ماحول کریٹ کرے معاشرے میں. رسول اللہ کی زندگی میں دشمن بھی کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ میں رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں, دوست بھی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ایسے ایسے ماحول بنا بنا کر کے لے آئے تاکہ وہ حکم جب اترے تو ہمیشہ کے لیے یادگار رہے, تاریخ میں لکھ دیا جائے. سمجھے آپ, اتہاس بن کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا رہے ہمیشہ, تاکہ فیوچر میں آخری قیامت کی صبح تک بھی جب انسان پیدا ہوتے رہیں گے انسانی معاشرے میں, جب جب ضرورت پڑے گی وہ حکم سامنے آ جائے گا کہ یہ اس وقت یہ آرڈر تھا. یہ ہے نزل الفرقان علی عبدہ, تھوڑا تھوڑا بتدریج نازل کیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. بڑی حکمت تھی اس کے اندر, اس برکت والے اللہ کی. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ یہ میرا حبیب میرا محمد سارے عالم کو ڈرانے والا بنے. لیکون للعالمین نذیرا. اللہ اکبر. یہ محمد رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ریگستان میں رہنے والے, اونٹا چرانے والے, بکریوں کو ہانکنے والے ان چرواہوں اور ان اونٹا والوں عربوں کے لیے حد تک محدود نہیں رہے گا. لیکون للعالمین نذیرا, بلکہ یہ سارے سنسار کے لیے ہوگا جو اتر رہا ہے محمد پر. اللہ اکبر. غیر معمولی تھا صاحب, غیر معمولی کلام اللہ نے نازل کیا تھا جناب محمد رسول اللہ پر, اور جو ساری انسانیت کے لیے, سارے جناتوں کے لیے اتارا گیا تھا. جی یہ کلام آپ کے اور میرے کانوں سے ٹکراتا ہے رمضان میں, جو تراویح میں کھڑے ہو کر کے آپ پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. قیام اللیل میں جب قاری پڑھ رہا ہے حافظ اور آپ پیچھے سن رہے ہیں, تو وہ عظیم کلام لیکون للعالمین نذیرا جو سارے عالم کو تبدیل کرنے کے لیے اترا ہے, وہ جو سارے عالم میں ایک ریولیوشن لانے کے لیے اترا ہے, جو سارے عالم میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اترا ہے, وہ آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے. مگر آپ کے کان حیوانوں سے کچھ زیادہ نہیں ہیں. آپ کے جو کان ہیں وہ جانوروں سے کچھ بڑھ کے کان نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے, آپ آ کے صفوں میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں اور کانوں سے سنتے بھی ہیں, لیکن یہ آپ کا کھڑے ہونا بھی جانوروں کے مانند ہے اور آپ کا سننا بھی جانوروں کے مانند ہے, کیونکہ آپ کے وجود میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. آپ کے وجود میں, آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ریولیوشن نہیں آتا, کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ حیوان سے کچھ زیادہ بڑھ کے نہیں, ورنہ یہ قرآن تو ریولیوشن لانے کے لیے تھا, انقلاب لانے کے لیے تھا, تبدیلی و تغیر پیدا کرنے کے لیے تھا, زندگی بدل دینے کے لیے تھا. پیروں تلے زمین کھسک جاتی آپ کے, ایک ایک آیت پر آپ کے روم روم کہاں پھوٹتا, آپ کی روح لرز اٹھتی, آپ کے دل کہاں پھوٹتے, آپ کی آنکھیں بہنے لگ جاتی, آپ کے جسم تھرانے لگ جاتے. ایک ایک آیت میں وہ وزن ہے. مگر آپ پر اثر کرتی ہے کہ یہ قرآن آپ پر اثر کرتا ہے؟ کچھ بھی اثر نہیں کرتا. پورا مہینہ قرآن سنتے اور قرآن سننے کے بعد باہر نکل لڑتے بھی. آپ قرآن یہاں سنتے ہیں مسجد میں اور باہر نکل کے سیڑھیاں اترتے اترتے ایک دوسرے کو آپ. تو یہ تعلیم کا اثر ہے آپ کے اوپر قرآن کی. اسی وقت قاری نے قرآن پڑھی, حافظ نے پڑھی, آپ نے پوری 8 رکعتیں اس کے پیچھے پڑھ لی, وتر پڑھ لی, سیڑھی اترتے وہ قراتے ایک دوسرے کو آپ. یہ ہے آپ کا کلچر اور آپ کا قرآن سننے کا نتیجہ, رزلٹ یہ ہے آپ کا. قرآن کے سننے کا رزلٹ آپ اسی وقت ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. قرآن نے آپ پر کوئی اثر نہیں چھوڑا. پھر گھر جاتے تو اسی جانوروں کی مانند جیتے زندگی. قرآن تو سن کے آئے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گھر میں گھس رہا تو کانپتے ہوئے داخل ہو رہا ہے, لرزتے ہوئے جا رہا ہے, بچوں سے مل رہا ہے تو لرزتے ہوئے مل رہا ہے. بچوں میں بھی قرآن کے اوپر عمل کروں گا, تم بھی کرو. بیوی سے کہہ رہا ہوگا, میری بیگم قرآن نے یہ کہا ہے, ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے, قرآن کی اطاعت کریں گے, قرآن نے یہ حکم دیا ہم کو, آج ہم سن کے آ رہے ہیں, ہمارے پروردگار کا یہ احکام ہے, ہم کو اس کو عمل میں لانا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, لیکن آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. آپ قرآن سنتے اور گھر جاتے ہوئے پھر وہی اپنے حلیم کے ڈبے پکڑ کے, حریص کے ڈبے پکڑ کے جا رہے ہیں, کھائے پیے عیش کرے اور سو گئے. یہ آپ کی فارمیلٹیز ہے ہر سال کی,
ایوری ایئر یہی آپ رسم پوری کرتے ہیں, فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, اور ٹنکی کی چوٹ کالر اونچی کر کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہماری مسجدوں میں ہم تراویح بھی قائم کر رہے ہیں. اب لڑ رہے ہیں آپ 20 رکعت اور 8 رکعت پہ, یہ ہے آپ کی اوقات, یہ آپ کی اوقات ہے. آپ رکعتوں پہ, مذہبوں پہ, دھرموں کے نام پر جھگڑنے والی قوموں میں سے قوم ہے. آپ مسلکوں کے نام پر جھگڑنے والے لوگ ہو. جس نے 20 رکعت پڑھی ہے نہ وہ تبدیل ہوا, نہ جس نے 8 رکعت پڑھی وہ تبدیل ہوا. پھر یہ کیا فارمیلٹیز پوری کر رہے ہو آپ؟ یہ تو انقلابی کتاب اللہ نے بیان کی, لیکون للعالمین نذیرا, یہ تو عالم کو بدلنے کے لیے نازل کی گئی. کس کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ اس کی طرف سے جس کی سلطنت ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے, اس کی طرف سے. جی, جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور جس کی کائنات میں کوئی شرکت کسی اور کی نہیں, اس کے ملک, اس کے بادشاہت میں کسی کی مداخلت نہیں, اس کی طرف سے. جی, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اسی نے پیدا کیا کائنات کی ہر چیز کو, یہ اس خلاق العلیم کی طرف سے. وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور اسی نے تقدیریں لکھی ہے تم سب کی, جنات و انسانوں, یہ اس کی طرف سے. تو تم اس کو پہچانتے ہو, تم جانتے ہو اس کو, وہ کتنا عظیم ہے, کتنی بڑی قوت والا, کتنی بڑی قدرت والا, جو ساتوں آسمان و زمین کا بادشاہ ہے, جس کی کوئی اولاد نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں اس کی کائنات میں, اس کی بادشاہت میں. تم جانتے ہو اس کو؟ یہ کتنی اہم چیز ہے. اگر آپ اس کو جان لیتے, اس کی معرفت ہوتی, اس رب کی, اس خلاق العلیم کی, اس قدرہ تقدیرہ جو کہہ رہا ہے کہ وہی تقدیر لکھتا ہے, تمہارے لیے فیصلے اسی کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو تم تو لرز اٹھتے, کانپ اٹھتے تم تو اس کے سامنے. لیکن کچھ نہیں. پھر وہی ہے, اس دنیا کی دولت کے لیے بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے, گلے کاٹ کے پھینک رہا ہے, ذبح کر رہا ہے. پھر وہی ہے تمہاری زندگی, وہی طوفان بدتمیزیاں تمہارے معاشرے میں آندھی کی طرح گھوم رہی ہے, ہواؤں کی طرح, تیز ترار ہواؤں کی طرح تمہارے فرق چھوڑا رہی ہے, تمہاری بدتمیزیوں کی آندھیاں. ہر گھر اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے, ہر دکان اللہ کی نافرمانی سے چل رہی ہے, ہر کاروبار اللہ تھا, ہر بزنس اللہ کی نافرمانی پر کھڑا ہوا ہے. اور دعوے آپ کے, آپ کا معاشرہ مسلمانوں کا ہے, یہ دعوے کر رہے ہیں آپ. عجیب حال نہیں ہے آپ کے مسلمانوں کا؟ سودی نظام جس کو آپ فالو کرتے ہیں اور قرآن کی طرف نسبت کرتے ہیں, اور آپ تقریریں کرتے ہیں مسجدوں کے ڈھائے جانے کے اوپر, ریمارکس کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, فلاں آیا سی ایم تو ہماری مسجدیں توڑ دیا, فلاں آیا منسٹر تو ہمارے قرآن سے بے حرمتی کر دیا, فلاں آیا. تم پہلے غدار ہو, بعد میں وہ ہے. تم کہاں تقریریں کر رہے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے, تمہاری مکاری ہے تمہاری. پہلے غدار تم ہو. جس قرآن کی محبت کا جھوٹا دم جھاڑ رہے ہو, اس قرآن نے بار بار پکار کے آپ سے کہا ہے سودی نظام کے فرق چھوڑا دو, سودی نظام کو بالکل بنیادوں سے ختم کر دو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ بھی کہہ رہا ہے اگر سود سے باز نہ آئے, اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور تم سودی نظام کے بینکنگ سسٹم سے محبت رکھتے ہو, تم سودی نظام سے محبت رکھتے ہو, بلکہ تمہاری زندگیوں میں اس کا مداخلت بھی ہے سودی نظام کی, بلکہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو چلا بھی رہے ہو. تم سود کے کاروبار کو پروان بھی چلا رہے ہو, اور تمہارا ترا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو. جو اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اپوزٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے اللہ اس کے رسول کے,
اللہ اس کے رسول کے اپوز کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سسٹم کے خلاف دوسرے سسٹم میں جا کے اس کا حمایتی بن کے کھڑے ہو جائے، اللہ کے دشمنوں کا سسٹم جو ہے اپوز کر رہا ہے اللہ کو، اللہ کے نظام کو، تم اس کا حمایتی بن کے اس کا ایک حصہ بن کے ساتھ میں کھڑے ہو ان کے شانہ بشانہ، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہو، اور بات ان کی محبت کی کرو، یہ منافقت نہیں، یہ منافقت نہیں تمہاری ہے؟ تم کو اچھا گھر چاہیے تو سود کے اوپر تمہارا گھر کھڑا ہوگا، تم کو اچھی گاڑی چاہیے تو سود کے اوپر تمہاری گاڑی چلے گی، جس میں بیٹھ کے شان بگارو گے تم، اور تمہارا دعویٰ تو مسلمانوں۔ سوچو بھائی، اس قرآن کی بات کر رہے ہو، یہ قرآن کی فارمیلٹی پوری کر رہے ہو مسجد میں کھڑے ہو کر کے، امام کو آرڈر دے رہے ہو تمہاری اوقات ہے جو امام کو آرڈر دے رہے ہو، اتنے رکعت پڑھا، ایسا پڑھا ویسا پڑھا، اس کے اوپر چڑھ بیٹھ رہے ہو، اس کے اوپر حکومتیں کر رہے ہو، ہیں؟ سوچو بھائی، سوچو، پہلے تم اس قابل تو بنو کہ تم ابی بن کعب کو حکم دینے لائق ہو جاؤ کہ ابی بن کعب تم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ گے، تم وہ عمر تو بنو، پہلے تمہاری اوقات ہے وہ عمر بننے کی کہ جو امام کو حکم دے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے آپ کے؟ آپ کا کیریکٹر، آپ کا ایمان اس درجے کا ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے بول سکے ابی بن کعب تم پڑھاؤ گے نماز؟ ہماری اوقات وہاں تک پہنچی ہے؟ اور وہ ابی بن کعب تو کوئی بن کے بتائے کہ جو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو، مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے روح کیوں نہیں کانپ جاتی لوگوں کی؟ آج بھی اہل عرب کی کئی برائیاں ہو سکتی ہیں عملی زندگی میں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل عرب کو توبہ کی توفیق دے، لیکن وہ بہت خاص قوم ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا اپنے محبوب کے لیے، وہ خوبیوں سے بھی بھری ہوئی ہے، آج بھی ان میں یہ خوبی ہے، نماز پڑھانے کے لیے آگے کرو تو کبھی آگے نہیں بڑھتا، کبھی نہیں جائے گا، وہ کسی خارجی کو آگے بڑھا کے نماز پڑھ لے گا، اجنبی کے پیچھے نماز پڑھ لے گا، لیکن خود آگے نہیں جاتا ہے، وہ اس کی روح کانپتی ہے، وہ خشیت آج بھی ان میں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا اسلام کو، دین کو، قرآن کو؟ کیا ہم سمجھے اس کو؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اپنے آپ سے پوچھو۔ وہ رمضان تو آئے گا اور رمضان جائے گا بھائی، کئی رمضان آئے کئی رمضان گئے، ہم کتنے بدلے؟ یہ قرآن ہم پر کیا اثر چھوڑا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو خود سے خود کو پوچھنا ہے، اس نے ہم کو کتنا بدلا؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ یہ یاد رکھو، قرآن کا ایک سوال ہے آپ سے اللہ کا، اور بڑا جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، پورے آدم ذات سے، پورے جنات و انسانوں سے ہے وہ سوال۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ کیا تم نے اس عظیم کلام کو میرے معمولی اور سرسری سمجھ لیا ہے لوگوں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، کیا تم میرے اس کلام کو، میرے بیان کو، میرے کلام کو، میری حدیث کو، اس قرآن کو تم نے کیا معمولی اور سرسری سمجھ لیا ہے؟ اور تم اپنی روزی بنا رہے ہو، اس کو جھٹلا کے کھانا پینا پسند کرتے ہو، اس کو جھٹلا کے جینا پسند کرتے ہو، اس کو جھٹلا کے رزق پسند کرتے ہو، اس کو جھٹلانے کو اپنا رزق بنا رہے ہو۔ ہاں، اللہ کا سوال ہے، کیا اس کو جھٹلانے کو اپنی روزی بناتے ہو؟ بھول گئے کون نازل کر رہا ہے اس کو؟ تنزیل من رب العالمین ہے، یہ کائنات پیدا کرنے والے رب العالمین کی طرف سے اترا ہے۔ لوگوں خیال کرو اس کا، یہ اس کا کلام ہے، اس کا متکلم وہ اللہ ہے جس کے ایک حکم پر کائنات لرز اٹھتی ہے، قیامت برپا ہو جائے گی اس کے ایک غصے کے۔
ایک غصے کے جھڑکنے سے قیامت برپا ہو سکتی ہے تم پر. نہیں ڈرتے اس سے؟ جی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کتنی شفقت سے پوچھتا ہے وہ، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا رے؟ کس نے تجھے بہکا دیا؟ کہاں بھاگ کے جا رہا ہے اپنے پروردگار کو چھوڑ کے؟ تو نفس کا غلام، شیطان کا غلام، دنیاوی زندگی پر للچائے پھر رہا ہے، جبکہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وقت مقرر تک کے لیے تم کو چھوڑا گیا ہے زمین میں، ابد کے لیے نہیں چھوڑے گئے. پرچہ دیے ہیں امتحان ہال میں بٹھا کے، ایک وقت کے ساتھ پرچہ دیے گئے ہو تم. اس نے یہ ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر کہ تمہارے ہاتھ میں کوشچن پیپر تھما دیا اور ایک کورا کاغذ تمہارے ہاتھ کو تھما دیا قلم کے ساتھ اور بول رہا ہے کہ اب لکھو. نہیں جی، اس نے یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ تکلیف نہیں ڈالی آپ پر، بلکہ اس نے پوری گائیڈ آپ کو دی ہے، پوری گائیڈ بک آپ کو دی ہے کہ آپ کے امتحان میں کیا سوالات ہوں گے اور آپ کو کیا جوابات دینے ہیں، کس طرح آپ کو جوابات لکھنے ہیں. یہ پورے گائیڈ لائنز نازل کیے اس نے آسمان سے. سوالات انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، بلاخر محمد رسول اللہ کے ذریعے اکمل بھی کر دیا. اور اتنا آسان کر کے آپ سے کہا ہے کہ اب آسانی سے لکھو. اتنی مہلت ہے. کسی کو زندگی 60 سال کی، کسی کو 100 سال کی، کسی کو 20-10 سال کی، کسی کی 1 دن کی، کسی کی 1 گھنٹے کی. یہ سارا امتحان حال ہے. لیکن جس دن وہ اسکواڈ آئے گا پرچہ ہاتھ میں سے کھینچنے کے لیے، آپ کی زندگی ختم ہو گئی، وہ ملک الموت آئے گا، وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد رزلٹ ہے آپ کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سارا امتحان حال میں ہی نگے ہونا ہے، یہیں ناچنا ہے، یہیں کھیلنا ہے آپ کو؟ آپ یہ سمجھ گئے کہ امتحان حال میں ہی زندگی پوری گزارنی ہے. ریفریجریٹر فریج یہیں لگاؤں، ٹی وی یہیں لگاؤں، ناچوں یہیں، آرکیسٹرا یہیں لگاؤں. امتحان حال میں ہی ناچو اور گاؤ اور کودو، ختم ہو گیا قصہ آپ کا. امتحان کب لکھو گے؟ وقت یوں ہی کٹ جائے گا آپ کا. عقل وقل ہے ہی نہیں. عقل سے کام لو. بہت تھوڑا وقت ہے، تھوڑے وقت میں بہت کچھ لکھنا ہے آخرت کے لیے، اور گائیڈ لائنس موجود ہے. سوالات انبیاء کی زندگی موجود ہے. وہ نہ ہو تب بھی محمد کی زندگی سوالات انبیاء کی زندگی سمیٹے ہوئے ہیں. ایک محمد رسول اللہ کی زندگی میں سوالات انبیاء سما گئے. ایک قرآن میں تمام آسمانی کتابیں سمیٹ لی گئی، تمہارے بیچ موجود ہے. تم محمد رسول اللہ کو فالو کر لے گے، سوالات انبیاء کو فالو کر لیے. تم قرآن کو فالو کر لو گے، ساری آسمانی کتابوں پر عمل کر لیے. کر لو نا، کیا مشکل ہے؟ لیکن وہ ہی ہم سے نہیں ہو رہا ہے جو اصل کام ہے، اسی کو ہم نہیں کر سکتے. دعوے ہیں رسول اللہ کا نام آیا انگوٹھے چوم رہے ہیں. ارے وہ ڈھونگیوں، پاکھنڈیوں، یہ کیا دکھا رہے ہو انگوٹھے چوس کے؟ یہ انگوٹھے چوم کے کیا دکھا رہے ہو تم؟ یہ ڈھونگ ہے، پاکھنڈ ہے. چھوڑو یہ پاکھنڈ. یہ انگوٹھے چوم لینے سے میرے حبیب کا حق ادا نہیں ہوگا. محبت کا حق اطاعت سے ادا ہوگا، اتباع سے ادا ہوگا. سمجھے آپ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو سچا کرنے کے لیے ایک ہی شرط ہے. اس دعوے کو صداقت کے اوپر اتارنے کے لیے شرط صرف ایک ہے. وہ دعویٰ قبول کیا جائے گا ایک ہی شرط پر قبول کیا جائے گا. اگر محبت ہے تو فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کرنی ہوگی میری، محمد رسول اللہ کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے. اتباع ہوگی محمد رسول اللہ کی، تب دعویٰ قبول ہوگا محبت کا، اور معاف بھی کیے جاؤ گے. لیکن اتباع نہیں تو دعوے جھوٹے ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی.
تو قرآن زندگیاں بدلنے آیا ہے. اگر رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بول رہے بار بار قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ فارمیلٹی نہیں ہے، کلچریبل کام نہیں ہے آپ کا اپنا جائزہ آپ کو لینا پڑے گا کہ ہمارا تعلق کتنا گہرا ہے اس قرآن سے، کتنے بعمل ہیں ہم قرآن کے حکام پر. شادی کر کے میرے گھر اگر میں بچی لے کے آیا کسی کی، تو میں کتنا اس کے ساتھ سلوک اسی اعتبار سے کرتا ہوں جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، رسول اللہ نے دی ہے. رشتے کیسے نبھاتا ہوں میں؟ جس کو قرآن نے آرڈر دیا ہے اس طرح سے نبھاتا ہوں، جس طرح محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اس طرح رشتے نبھاتا ہوں. یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. انسانوں کے ساتھ میرا بیہیویئر وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، اس کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پڑوسی کے ساتھ میرا سلوک وہی ہے کیا جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، جس کی تعلیم محمد رسول اللہ نے دی ہے؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ ڈھکوسلے کرتے رہیے، فارمیلٹی کرتے رہیے پوری. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رسم ہے، آپ کی فارمیلٹی ہے. جو ممبر پہ کھڑے ہو کے بولنے کو بھی رسم بنا لو اور مسجدوں میں بیٹھ کے سننے کو بھی رسم بنا لو، ختم ہو گیا قصہ آپ کا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا منتر ہے یہ منتر الاپنے کے منتر دیے گئے آپ کو؟ کیا حکمت ہے محمد رسول اللہ کی ان بیانات کے پیچھے؟ کیا سمجھانا چاہتے تھے میرے سردار، میرے آقا؟ وہ آپ کے پڑھلے پڑھی ہے یا صرف خطبہ دینے کے لیے رٹ کے آتے ہو بیانات؟ عموماً تو یہی ہے ہمارے خطیبوں کا کام. سلیبس پڑھنا ہے، سلیبس پڑھ کے تیار ہو جانا. جیسے نوکری کرنے کے لیے سلیبس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس جو پڑھے اس کے حساب سے جا کے آفیسز میں کام کرنا ہے، فیلڈ میں کام کرنا ہے، فیلڈ ورک کرنا ہے جو پڑھے اس کے حساب سے، تاکہ دنیا میں پیٹ پالنا ہے اس کے ذریعے سے نا. فزکس پڑھے تو فزکس، اور کیمسٹری پڑھے تو کیمسٹری، میتھمیٹکس پڑھے تو میتھمیٹکس، اس کے حساب سے اپنے جاب کرنی ہے اور اس سے جو روزی روٹی بنے گی وہ کھانا پینا ہے. تو سلیبس بھی ویسے پڑھو اسلام کے. ہاں، فقہی تعلیم حاصل کر لو، شیخ الاسلام بن جاؤ، شیخ الحدیث بن جاؤ، اس لیے کہ بس پیٹ بھرنا ہے آپ کا. یہ ادارے میں نوکری ملے گی، وہ یونیورسٹی میں نوکری ملے گی، وہ مسجد میں امامت ملے گی، وہ مسجد میں خطابت کا موقع ملے گا. جاؤ اور بولتے بھی پھرتے ہو، معلوم ہے شرم نہیں ہے ان لوگوں کو، بولتے بھی پھرتے ہیں. ایک مسجد کے ذمہ دار مجھ سے بول رہے ہیں کہ بھائی آپ لیتے کیوں نہیں ہے کچھ بھی؟ تو وہ بولا مجھے اللہ تعالیٰ دیا ہے بھیا، نہیں چاہیے. تو کیا بولتا ہے؟ یہاں تو ایسے لوگ آتے ہیں صاحب جو لڑتے ہیں، اور ایک صاحب کو ہم جو دیے ہدیہ کچھ کم پڑ گیا ان کی نظر میں، تو وہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ عمری اور مدنی سب برابر ہے کیا تمہارے پاس؟ عمری کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو، مدنی کی بھی اتنا ہی دے رہے ہو. آپ الٹا جھگڑا کر رہے ہیں مسجد ذمہ داروں سے مسجدوں کے، اور یہ بول رہے ہیں کہ مدنی ہے تو ہم زیادہ کچھ کر کے آئے ہیں تو زیادہ دینا ہم کو. تو ان کی نیتیں، ان کی سوچ یہیں پر ہے محدود. وہ رب سے کیا لیں گے؟ یہ بدبخت رب سے کیا لیں گے؟ ان کو تو یہی چاہیے ثمرہ، ان کی محنتوں کا ثمرہ یہی چاہتے ہیں. یہ اس طرح بول کے جھگڑ بھی رہے، لوگ سنا رہے ہیں اس طرح کی باتیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اس معاشرے کو. یہ لوگ یہ ہو گئے مسلمان. یہ ہے آپ کا معاشرہ. شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ پر، کبھی کبھی شرماتا ہوں میں کہ کیسے لوگوں کے بیچ میں کیا بات کروں گا، کس قرآن کی بات کروں گا، کس نبی کی بات کروں گا، کس منہ سے بات کروں گا میں لوگوں کے سامنے. کیونکہ لوگ تو ہم کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے نا. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. لوگوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ کو. دوسرے لوگوں نے، غیر مسلموں نے محمد رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا نا، انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھا ہے. تو وہ کس کو دیکھ کے آبزرو کریں گے؟ وہ کس کو دیکھ کے پہچانیں گے؟ محمد رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے. ان کو کیسے معلوم ہوگا ان لوگوں کو؟ وہ آپ کی پریکٹس دیکھیں گے نا، وہ آپ کو دیکھیں گے. یہ لوگ پریکٹس کرنے والے اسلام کی، تو اسلام کی پریکٹس کرنے والے تو یہ دکھ رہے ہیں ہم کو. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا ہی ہوگا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام شاید ایسا ہی ہوگا جیسے یہ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ آپ کی پریکٹس جو ہے نا، یہ اسلام نہیں بلکہ اینٹی اسلام کی پریکٹس آپ کر رہے ہو. اینٹی اللہ کے دشمنوں کی پریکٹس پر ہو آپ لوگ.
دین محمد پر نہیں ہو. یہی بات سمجھانا چاہتا تھا. میں پچھلے 3 سالوں سے آپ کی یہ مسجد میں بیٹھ کے دین محمد پکارا کر رہا ہوں. ہر مغرب کے بعد 4 آدمی بیٹھتے ہیں. مثال ہے بولنے کی, 4 سے مراد یہ نہ 4 ہی بیٹھتے ہوں گے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. بہت کم لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں. اتنی بھری ہوئی مسجد کھچا کھچ ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی. کیا بولنا چاہتا ہے ایک بندہ, میرا بھی اپنا کام نہیں ہے کیا؟ فری ہوں میں, میرا اپنا فیبریکیشن کا ورک ہے, میرے اپنا خاندان ہے, میرا اپنا کنبہ ہے, میرے اپنے بچے ہیں, میرے اپنے پوتے ناتیاں ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, سب کچھ میرے کندھوں پر ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کا غلام ہوں, محمد کا خادم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا. برابر اتوار کو آگے بیٹھتا ہوں دین محمد سمجھانے کے لیے. لوگوں, محمد رسول اللہ کا دین یہ ہے, یہ نہیں جو معاشرے میں چل رہا ہے. اس کے لیے میں وقت دوں, اور پچھلے 2-3 سال سے وقت دوں, اور آپ کے پاس وہی 4 آدمی بیٹھ کے سنیں. یہ ہے آپ لوگوں کی محبتیں, یہ ہے آپ لوگوں کی اور ہم لوگوں کی محبتیں اور خلوص. آپ کے پاس وقت کہاں ہے؟ بہت مصروف ترین لوگوں میں سے ہیں آپ حضرات. آپ کے بغیر دنیا ادھوری ہے, چل نہیں سکے گی. یہ حال ہے آپ کا. خیر چھوڑ دیجئے یہ ساری باتیں, یہ جذباتی ہو رہا ہوں, مجھے معذرت چاہتا ہوں میرے دوستوں, وقت بھی زیادہ لے لے رہا ہوں آپ کا. بہت ساری کمپلینٹس میں سے آپ کی ایک کمپلینٹ یہ بھی رہتی ہے ہمیشہ کہ بہت وقت کھینچتا, یعنی ضائع کرتا وقت آپ کا ایک آدمی. قیمتی وقت آپ لوگوں کا, آپ حضرات کا بہت قیمتی وقت ایک آدمی جو ہے بلا وجہ ضائع کرتا ہے, آ کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس کے لیے معذرت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو سمجھنے والے بنائیں.